بس یہیں رک جاؤ دیکھو کیسے لے کے اٹھوں گا، بس یہیں رک جاؤ دیکھو کیسے لے کے اٹھوں گا، میں توشہ آخرت۔ شہزادہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگوں سے توجہ چاہتا ہوں، اور ایک ایک نہیں کئی سادات کرام منبر پاک پر تشریف فرما ہے، سبحان اللہ۔ شعر پیش کر رہا ہوں، بس یہیں رک جاؤ دیکھو کیسے لے کے اٹھوں گا، بس یہیں رک جاؤ دیکھو کیسے لے کے اٹھوں گا، توشہ آخرت آج انہی سے لے کے اٹھوں گا، توشہ آخرت آج انہی سے لے کے اٹھوں گا، اور خدا کے جنت دینے سے میرا دل نہ بہلے گا۔ اہل اسٹیج کی توجہ کا طالب ہوں، خدا کے جنت دینے سے میرا دل نہ بہلے گا، غلام پنجتن ہوں 5 حصے لے کے اٹھوں گا، غلام پنجتن ہوں 5 حصے لے کے اٹھوں گا، غلام پنجتن ہوں 5 حصے لے کے اٹھوں گا۔ آئیے، جیسا کہ حضرت حافظ و قاری طارق رضا صاحب قبلہ کا مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے البرکات میں تعلیم حاصل کرنے والا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے کہ میں بھی علی گڑھ کے لوگوں کو اس شکان رسول کو میں بھی کچھ سنا دوں، اور اس لوگوں کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا محبت سے بول دیے سبحان اللہ۔ علی گڑھ کے لوگ بڑا دھیمے دھیمے بولتے ہیں، بڑے دھیمے دھیمے بولتے ہیں، اکثر جلسوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے کہ ذرا سا نبی کی نعت کا کوئی شعر پڑھ دیا جائے تو وہ لوگ مچل جایا کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے شہر کی تعریف کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ بولتے ہیں۔ علی گڑھ تاج محلوں کا محل ہے، ذرا سب لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ علی گڑھ تاج محلوں کا محل ہے، یہاں پر مرکز علم و عمل ہے، اور خزاں چھوتی نہیں گلستہ کو، شجر جس کو دیکھو تو اس میں پھل ہے، شجر جس کو دیکھو تو اس میں پھل ہے، وہ فضل رب یوں ہی نہیں اس کی خوب شہرت ہے، یوں ہی نہیں اس کی خوب شہرت ہے، وہ فضل رب یہاں ایمان کی بھی دولت ہے، وہ فضل رب یہاں ایمان کی بھی دولت ہے، وہ فضل رب یہاں ایمان کی بھی دولت ہے۔ میں جناب محترم اس ننھے منھے پیارے بچے سے گزارش کرتا ہوں کہ حیدر علی سے تشریف لائیں، اور بہترین انداز میں جس طرح سے چاہیں ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں اس شعر کے ساتھ۔ ابھی ننھا سا بچہ ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ابھی ننھا سے بچہ ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ نہ مانگوں میں تجھ سے تو پھر کس سے مانگوں، نہ مانگوں میں تجھ سے تو پھر کس سے مانگوں، کہیں اور بھی ہے چلی غوث اعظم۔ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم۔ قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ اور 2 شعر میں اپنی جانب سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں بن جاؤں حافظ اور قاری و عالم، میں بن جاؤں حافظ و قاری و عالم، ہے ابو کی خواہش دلی غوث اعظم۔ مریدوں میں تیرے میرا نام بھی ہے، مریدوں میں تیرے میرا نام بھی ہے، تیرا سب ہے حیدر علی غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ اشعار میں اپنے والد صاحب کی طرف سے اپنی مرشد کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نقاب رخ سے اٹھایا، اٹھا کے چھوڑ دیا،
مجھے دیوانہ بنایا بنا کے چھوڑ دیا. قسم خدا کی میں قربان ایسے مرشد پر, قسم خدا کی میں قربان ایسے مرشد پر, قسم خدا کی میں قربان اپنے مرشد پر. نظر کا جام پلایا پلا کے چھوڑ دیا. رکھے جو سچی عقیدت تمہاری چوکھٹ سے, رکھے جو سچی عقیدت تمہاری چوکھٹ سے, اسے مدینہ دکھایا دکھا کے چھوڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الجھ گئی تھی میری زندگی مصیبت میں, الجھ گئی تھی میری زندگی مصیبت میں, تیرے کرم نے بچایا بچا کے چھوڑ دیا. تیرے کرم نے بچایا بچا کے چھوڑ دیا. اسے رسول نے اپنا کہا جسے تم نے, اسے رسول نے اپنا کہا جسے تم نے غلام اپنا بنایا بنا کے چھوڑ دیا. بلا کے در پہ یہ احسان کیا ہے مرشد نے, بلا کے در پہ یہ احسان کیا ہے مرشد نے. نصیب میرا جگایا جگا کے چھوڑ دیا, نصیب میرا جگایا جگا کے چھوڑ دیا. اور ایک شعر میرے استاد محترم مولانا حضرت بہاؤالدین صاحب نے میرے لیے لکھا ہے. اگرچہ ننھا سا پودا ہوں تمہارے گلشن کا میرے مرشد, اگرچہ ننھا سا پودا ہوں تمہارے گلشن کا میرے مرشد, تیرے کرم نے بنایا بنا کے چھوڑ دیا, تیرے کرم نے بنایا بنا کے چھوڑ دیا. عزیزان محترم, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اگر ہم خود جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی دین پر چلنا ہوگا اور اپنے گھر والوں کو بھی دین پر چلانا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے روز اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینی ہوگی. اور یاد رکھیں یہ زندگی ہمیں اللہ نے دنیا کے کھیل تماشوں کے لیے نہیں دی ہے بلکہ دین پر چلنے کے لیے عطا کی ہے. آج کا یہ المیہ ہے کہ ہم والدین کے حقوق پر خوب باتیں کرتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ والد کے اولاد پر اب کیا حقوق ہیں. ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا, میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے. اس کے بیٹے کو حاضر کیا گیا. اس نے امیر المومنین سے عرض کی, اے امیر المومنین, والد کے اپنے بچوں پر کیا حقوق ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, والد کے اپنی اولاد پر یہ حق ہے کہ اس کی دینی تربیت کرے. اس شخص نے کہا, اے امیر المومنین, میرے بچپن میں میرے والد نے میری کوئی بھی اسلامی تربیت نہیں کی. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے والد پر سخت ناراض ہوئے اور کہا, تم اپنے بیٹے کی شکایت لے کر میرے پاس آئے ہو جبکہ اس سے پہلے مجرم تم ہو کہ تم نے اسے بچپن میں اسلامی تربیت نہیں دی. تو اگر ہم اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اپنے بچوں کو دینی تربیت دینی ہوگی. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اگر آپ اپنے
بچوں کو اسلامی تربیت دینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم بچے جو دیکھتے ہیں سیکھ جاتے ہیں، جو سنتے ہیں سیکھ جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں، اگر آپ بے نمازی ہوں گے تو ہمارے اندر نماز کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ہمارے اندر سچ کی عادت کیسے پیدا ہوگی؟ اگر آپ فلمیں اور گانے دیکھیں گے تو ہمارے اندر حیا اور پاکیزگی کیسے پیدا ہوگی؟ اور اگر ہماری ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے کردار میں ڈھل جائے اور ہمارے باپ حیدر کرار کے سانچے میں ڈھل جائے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں امام حسین کی جانشین بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخر میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ہمارا پیغام آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، ہمارا پیغام آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، ہمارا پیغام آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔